بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا، بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ مختصر نوٹس پہ تشریف لے آئے. کیونکہ کیبنٹ کی میٹنگ جیسے ختم ہوئی اس کے بعد پھر ہم نے اطلاع دی تو شارٹ نوٹس تھا. اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں سب دوستوں سے. آج سندھ کابینہ کے اجلاس، اور اس سے پہلے بھی 2-3 اجلاس ہوئے تھے، تو ہم ان کی بریفنگ اس لیے نہیں دی کیونکہ ان کے منٹس کی منظوری تک ہم نے انتظار کیا. ہم نے کہا جب ساری چیزیں ہو جائیں پھر آپ کو بتائیں. تو چند اہم چیزیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ورکرز ویلفیئر بورڈ میں سیسی کے جو ملازمین تھے، ورکر ویلفیئر بورڈ کے جو ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن جو ہے اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. اب سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ملازمین کو بھی پینشن دی جائے گی. اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو مہنگائی کا دور ہے، اس مہنگائی کے اس طوفان میں وہ ملازمین بیچارے جو ریٹائر ہو جائیں تو جس طرح سرکاری محکموں کے تمام ملازمین کو پینشن دی جاتی ہے تو ان کو بھی پینشن دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کابینہ نے سیسی کی گورننگ باڈی جو ہے اگلے 3 سال کے لیے بنانے کے لیے اس کی منظوری دے دی. اس کے جو ڈپارٹمنٹ نے نام دی تو ان کی منظوری ہوئی. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس باڈیز میں جو ہے ایک خواتین ممبر جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وومن امپاورمنٹ کا جو میسج ہم دیتے ہیں اس کو بھی ہم آگے لے کر چل سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین کی نمائندگی ہر جگہ پہ ہو. پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہر گورننگ باڈی میں خواتین کو بھی جو ہے وہ نمائندگی پراپر طریقے سے دی جائے. اس سے پہلے لاسٹ ہوئی تھی کیبنٹ، اس میں لاڑکانہ یونیورسٹی کی منظوری دی گئی تھی. اس کے ساتھ جو لاسٹ ٹائم وہ پتہ ہے کہ کابینہ نے پروونشل فائنینشیل کمیشن کا جو ہے وہ PFC اس کا بھی اعلان کر دیا تھا، جو کہ ایک ضروری تھا. جیسا نیشنل فائنینشیل کمیشن ہے تو پروونشل فائنینشیل کمیشن جو ہے وہ بھی منظوری لاسٹ کیبنٹ میں ہوئی تھی، لیکن میں اس بار کیونکہ وہ اس کے منٹس آ گئے ہیں تو میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. اس کے ساتھ کیبنٹ نے جو ہے جو خیرپور میں اسپیشل اکنامک زون تھا وہ لاسٹ کیبنٹ میں ہوا تھا، اس میں کیبنٹ نے کہا کہ جی 1 ونڈو آپریشن ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئے. تو زیادہ سے زیادہ جو سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی اس کو لانے کے لیے آپ کو 1 ونڈو آپریشن ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آیا سرمایہ کار پاکستان سے باہر یا پاکستان سے اس نے کہا کہ جی میں نے انڈسٹریل زون میں پلاٹ لیا اب مجھے نقشے منظور کروانے ہیں. اب نقشے منظور کرانے کے لیے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس جاتا رہے، دوسری جگہوں پہ جاتا جائے اور پھر اس کو ٹائم لگے. تو اس کے لیے یہی کہا گیا کہ جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لاز کو کوئی کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے دین اینڈ دیر اس کا 1 ونڈو آپریشن ہو. جیسے ہی کوئی وہاں پلاٹ لیتا ہے کسی بھی اکنامک زون میں تو وہیں اس کے نقشے جو ہیں وہ فوری طور پر وہی اکنامک زون جو ہے وہی اس کی اتھارٹی جو ہے وہ منظور کرے تاکہ اس کو مختلف جگہوں پر دھکے نہیں کھانے پڑیں اور ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں. اس کے ساتھ جو اہم نکات وہ یہ تھے کہ آج جو کیبنٹ کا اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سکھر میں انڈسٹریل ایریا جگہ ایک الاٹ کی ہے کہ سکھر میں انڈسٹریلائزیشن کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے زمین دے رہی ہے سرکار تاکہ سکھر میں جو بھی نئی سرمایہ کاری ہو سکے، سکھر میں انڈسٹریز لگیں اور جتنی بھی انڈسٹریز پاکستان میں لگیں گی اتنا ہی معاشی حالات ملک کی بہتر ہوگی، لوگوں کا روزگار بہتر ہوگا اور لوگوں کو جو ہے وہ جاب کے مواقع پیدا ہوں گے. اس کے ساتھ حیدرآباد میں بھی گنجو ٹکر میں انڈسٹریل زون بنانے کی تجویز آئی جو کیبنٹ نے اس پہ کمیٹی بنائی ہے جو کہ 1-2 دن میں کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی کہ گنجو ٹکر میں جو ہے وہ انڈسٹری لگے، انڈسٹریل ایریا مخصوص کیا جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گنجو ٹکر میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اپنی سرمایہ کاری کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دن پہلے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے دھابے جی اکنامک زون کو سٹارٹ کیا تھا.
اور اس کی جو پذیرائی بہت اچھی ملی تھی. تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ ہر جگہ پہ انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بنائے جائیں, لوگوں کو مواقع دیں, کہ لوگوں کو آسان سے آسان مواقع دیں کہ لوگ جو ہے اس سے سرمایہ کاری کر سکیں. آج ایک اور اہم چیز, ایک آرٹزم سینٹر جو ہے وہ جو کہ پہلے ہی کام کر رہا ہے اجالا کے نام سے, ان کا ڈیفنس میں ایک سینٹر ہے, ان کے ساتھ وہ ان کی ڈیفنس میں ایک اور ان کو زمین ان کے پاس آلریڈی ہے. وہ سندھ حکومت سے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے اسپیشل بچے ہیں یا خصوصی افراد, ان کے لیے بھی, اور جو ہم آرٹزم سینٹر میں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹرین کیا جا سکے, تو اس کے لیے سندھ حکومت کا آلریڈی ادارہ ایک کام کر رہا ہے. تو اس میں بھی سندھ کابینہ نے منظوری دی کہ اراؤنڈ کوئی 70 کروڑ روپے جو ہے وہ سندھ حکومت ان کو ادھر ان کو دے گی, تاکہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر قائم ہو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہر قسم کے, اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے, تو ہر معاشرے کے ہر افراد کے لیے حکومت کچھ کر سکے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنا سندھ حکومت نے آرٹزم پہ کام کیا ہے, آپ دیکھا ہوگا کہ کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, کراچی میں مختلف, کورنگی میں الگ ہے, ایک اور بھی سیکٹرز موجود ہے. تو اب جو پرائیویٹ لوگ جو بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی سندھ گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے, اور سندھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. اس کے علاوہ کیبنٹ میں جو نئے ہمارے کچھ اسکیمز ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹینیوٹی جاری رہے, اس پہ بھی فیصلے کیے گئے. گورنمنٹ کا ٹوٹل مکمل فوکس یہ ہے کہ صوبے کے عوام کو جو بھی ممکنہ سہولیات ہیں وہ دی جائیں. کچھ پرانے 1980 سے کچھ قرضے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر سندھ حکومت کے, اس کو بھی رائٹ آف کرنے کے لیے سندھ کیبنٹ نے منظوری دی. اس میں کچھ ایسے تھے, اب 80s میں 1980s میں کچھ لوگوں نے قرضے لیے ہوئے تھے انفرادی لوگوں نے, وہ بھی آیا کہ ان کو معاف کیا جائے. اس پہ پھر کیبنٹ نے کہا نہیں جی ان کو معاف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انڈیویجولز ہیں, اور وہ کون ہیں لوگ, ان کی ریکارڈ کے لیے بولا گیا کہ جو ان کی پورے قوائف جمع کرائے جائیں جو 1980 سے سرکار کے لون جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے لیے ہوئے ہیں, اس کو نہیں روکا گیا, اس کو معاف نہیں کیا گیا جو انڈیویجولز کے نام پہ تھے. بٹ جو حکومتوں کے لون تھے اس کو معاف کیا گیا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو سموتھلی آگے لے کر جا سکیں. ابھی آپ کو ایک بات کا علم ہے کہ سب سے زیادہ سندھ حکومت کا فوکس جو ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے دنیا کی تاریخ کا, وہ ہاؤسنگ اسکیم جو 21 لاکھ افراد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت گھر بنا رہی ہے. کل بھی وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے, تو ایک پروجیکٹ جو کہ کل اس میں وہ موجود تھے وہ بھی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا, جس میں سندھ حکومت نے گزارش کی تھی حبیب بینک اور باقی لوگوں کے کچھ مخیر حضرات بھی آگے آئے ہیں, لیکن میجر حکومت نے بوجھ سندھ حکومت نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو صنعتیں دی جا رہی ہیں. لاڑکانہ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب خود آئے, انہوں نے 5000 سے زائد خواتین کو جو بے گھر خواتین تھیں, بے گھر فیملیز تھیں, ان کو صنعتیں دیں 5000 سے زائد, اور ان کو حکومت مفت میں گھر بھی بنا کے دے رہی ہے اور زمین کا ٹائٹل بھی ان کے نام پر کر رہی ہے. اسی طریقے سے پرسوں کمبر شہداد کوٹ میں غریب خواتین کو حکومت سندھ نے وہ ٹائٹلز دیے. کل ڈسٹرکٹ دادو میں
ان غریب خواتین کو حکومت سندھ نے ٹائٹل دیے. اس طریقے سے ہر ضلع میں حکومت دے رہی ہے. ابھی 8 9 10 محرم کے احترام کی وجہ سے وہ تقریبات نہیں ہے. پھر یہ جیسے محرم ختم ہوگا تو ہر ضلع میں جو ہے ہم ان مستحق خواتین کو میرٹ کی بنیاد پہ جن کے گھر گرے ہیں, جو واقعی جن لوگوں کے لیے ایشوز ہیں, میرٹ کی بنیاد پہ ان خواتین کو حکومت سندھ جو ہے وہ صنعتیں دے رہی ہے کہ وہ مفت میں, ان کے زمین کے مالک بھی اب وہ ہیں, ان کو گھر بھی ملے گا, اپنی چھت بھی ملے گی, اپنا جو ہے زمین بھی ملے گی. تو یہ, اور کل یہ بات ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں آج دن تک کوئی ایسا ملک نہیں, کسی ایک ملک کا نام کل لے رہے تھے, میں شاید ذہن میں نام میں بھول گیا, نیپال پتہ نہیں کون سا ملک تھا, جہاں پہ کوئی 8 لاکھ لوگوں کو گھر ملے تھے. پوری دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ نیپال کا, کوئی اور ملک ہوگا, اگر میں غلط نام لے لوں تو مجھے معذرت کیجیے. لیکن 21 لاکھ خاندانوں کو, ایک خاندان میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں, 21 لاکھ افراد کی بات نہیں کر رہا, 21 لاکھ خاندانوں کی بات کر رہا ہوں. 21 لاکھ خاندانوں کو اگر کوئی حکومت گھر دے رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے بعد جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ہی وزیر اعظم بنیں گے, تو گھر صرف سندھ میں نہیں گرے, گھر پورے پاکستان میں گرے تھے. جب گھر پورے پاکستان میں گرے تھے تو ہر حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں, جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو گھر بنا کے دیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کو پیسے بھی ملے تھے. کیا کیا